وضو کے بعد کی دعائیں. نمبر 1، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح اپنا وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ یعنی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو کبیرہ گناہ چلے گئے نا پھر، تبھی جنت والی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. ایک اور دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ شہادت ہے بیسیکلی. دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. پھر تیسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے وضو کیا پھر یہ دعا پڑھی تو یہ اس کے لیے ایک ورق پر لکھ دیا جاتا ہے، پھر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کلمہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ وہی دعا ہے جو مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں، یعنی مہر لگا کے رکھ دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن تک نہیں توڑی جاتی، یعنی نامہ اعمال میں لکھ کے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. بہت بڑا اجر ہے. اور جنت کے دروازے کلمہ شہادت کے ساتھ کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں پڑھ لیجیے. کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر کوئی اسٹیکر ہو اس طرح کے تو ٹھیک، ورنہ بنوا لیے جائیں ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے ایک ہی، تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اب وضو سے متعلق دیگر احکام. وضو کے برتن. ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ایسے نئے گھڑے جن میں پانی رکھ کر ڈھکن سے ڈھانپ دیا گیا ہو اس سے وضو کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا لوٹوں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ لوٹے سے. بے شک اللہ کا دین آسان ہے جو ملت حنیفیہ ہے اور آسان ہے. اس زمانے میں ٹیپ کا رواج نہیں تھا، لیکن ٹیپ ایک آٹومیٹک شکل ہے کس کی؟ لوٹے کی. تو دین میں وسعت ہے، نہیں ضروری. پہلے کیا ہوتا تھا جیسے چلمچی پانی کی بھر کے اس میں ہاتھ ڈال کے پھر پانی نکال کے، یا گھڑے میں سے ہاتھ ڈال کے یا گھڑے سے انڈیل کے وضو کیا جاتا تھا. تو آپ نے پریفر کیا کس کو؟ لوٹے کو، کیونکہ اس میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے. پھر رات کے وقت وضو کا پانی تیار کر کے رکھنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے. اگر چیزیں جگہ پر ہو نا تو پھر صبح اٹھ کر مثلا مسواک اگر صحیح جگہ رکھا ہوا ہو تو پھر آنکھیں بند بھی ہوں تو انسان مسواک اٹھا لیتا اور پھر مس نہیں ہوتا. وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوٹا نہیں، ٹیپ نہیں، کچھ نہیں، بس کٹھا پانی ٹب میں رکھا ہوا ہے، سب کو اسی سے وضو کرنا ہے، تو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے پانی نکالنے سے پہلے، کیونکہ وہ سارا تو انڈیلا نہیں ڈال سکتا، پہلے اپنا ہاتھ الگ سے دھوئیں، ہاتھ صاف کریں، پھر اس کے اندر سے پانی لینا شروع کریں. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے. وضو کے لیے پانی کی مقدار. حج کے موقع پہ تو ہم سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں 1 مد پانی اور غسل میں 1 صاع پانی کفایت کر جاتا ہے. 1 مد سے مراد ایک اوسط درجے کے آدمی کی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر ہاتھ پھیلانے کی مقدار کے برابر ہے، یعنی اتنا پانی. یہ مد ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اور یہ تقریباً 650 گرامز اور 750 ml. یہ بوٹل کتنی ہے؟ 500. بس اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور غسل 3 لیٹرز، 3 بڑی پیپسی کی بوٹل. آپ دیکھیے اگر آپ اتنے پہ نہیں رہتے، یہ تو پسندیدہ ترین ہے نا کوانٹٹی،
ایٹ لیسٹ مسواک کرتے ہوئے، برش کرتے ہوئے پانی کی ٹیپ کھولیو نہیں. یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے. جہاں کہیں میں گئی ہوں، جس قسم کی کمیونٹی سے ملی ہوں، اگر پبلک ٹوائلٹ میں وضو کرنا پڑا، یعنی جیسے رات رہے کہیں تو ٹیپ کھلی ہے اور برش ہو رہا ہے، اور پھر بہت زیادہ پانی ضائع کرنا، فل ٹیپ کھول لینا اور خوب کثرت سے پانی بہانا، اور مسا کر رہے ٹیپ کھلی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بچوں کو بھی سکھائیں، پانی کے دریا کے پاس بھی بیٹھے تب بھی پانی احتیاط سے استعمال کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہاں عادت ہو گئی نا زیادہ کی، تو گھر آ کے تھوڑے میں نہیں ہونا. اور آپ دیکھیے کہ کینیڈا میں تو پانی صرف آنے کا نہیں، پانی جانے کا بھی پیسہ دینا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے. وضو میں مبالغے کی فضیلت. مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ زیادہ پانی ہو تو تب اوپر زیادہ جا سکتا ہے، وہ تھوڑا پانی بھی اصل ہے کہ ہاتھ کہاں تک آپ پہنچا رہے ہیں. اسراف کی ممانعت. اسراف ہر چیز میں ہے، حتیٰ کہ وضو میں بھی، اگرچہ وہ نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو. آزاد دھونے کی تعداد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مرتبہ، کبھی دو مرتبہ اور کبھی تین مرتبہ وضو میں اعضاء کو دھویا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا. اس طرح کے پانی کا چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ایک اور چلو لیا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا، اس سے اپنا منہ دھویا، پھر ایک چلو سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو سے اپنا بایاں دھویا یعنی بازو، پھر اپنا سر کا مسا کیا، پھر ایک چلو لیا اپنے دائیں پاؤں پہ ڈالا، پھر اسے دھویا، پھر دوسرا چلو لے کر بایاں پاؤں دھویا. اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک بار دھو کر بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ فرض درجے کا دھونا ہے. 3 جو ہے وہ مسنون ہے. 2 بار سب آزاد ہونا، 3 بار دھونا. ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی حدیث گزری ہے عبد خیر والی. ٹھیک، 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا جی، کیونکہ یہ حدیث بڑی سخت ہے. ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا. آپ نے اسے وضو کر کے دکھایا جس میں 3 دفعہ آزاد ہوئے. پھر فرمایا وضو اس طرح کیا جاتا ہے، جو اس مقدار سے زیادہ دفعہ آزاد ہوتا ہے وہ برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے. 3 سے زیادہ دفعہ دھونا ظلم ہے، زیادتی ہے، برا ہے. ہر نماز کے لیے وضو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. ایک وضو سے 5 نمازیں آپ نے پڑھی فتح مکہ کے موقع پر. اسی طرح عامر بجلی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خود بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. وضو کے اعضاء میں سے اگر کہیں کمی ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا اور نماز لوٹانا. خالد بن معدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جبکہ اس کے قدم کے اوپر والے حصے میں درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، یعنی جو کوائن ہوتا نا، کوائن برابر، اسے پانی نہیں پہنچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا. وضو اور نماز دوبارہ لوٹانے، کیونکہ وضو نہیں ہو تو نماز ہی نہیں ہوئی. استغفر اللہ. فتویٰ کمیٹی کے علماء نے کہا کہ جب انسان وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو یا اس میں سے کوئی چھوٹا حصہ دھونا بھول جائے، ٹھیک ہے، تو وہ وضو کے درمیان میں ہو یا وضو کر کے ابھی فارغ ہی ہوا ہو، یہاں تک کہ پانی کے نشانات ختم نہ ہوئے ہو اور اعضاء بھی پانی سے خشک نہ ہوئے ہو، تو وہ اپنے اعضاء میں جو بھولا صرف اسی کو دھو لے. ٹھیک ہے، ابھی وضو کیا تو بس اتنی جگہ دھو لے، پانی خشک نہیں ہو اتنی جگہ دھو لے. لیکن اگر کوئی وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو یا اس کا حصہ دھونا بھول گیا اور اس کے بعد یاد آیا جب پانی اعضاء سے خشک ہو گیا ہے، یا نماز کے دوران یا نماز کی ادائیگی کے بعد، تو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ نے مشروع کیا ہے. وہ اپنی نماز کو مکمل دہرائے گا. اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف کر دے، کیونکہ لا علمی میں انسان کو نہیں پتہ چلتا. اور وہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا، آپ وضو کر رہے تھے آدھا، اتنے میں آ گیا فون، اور فون بھی تھا بڑا ضروری، اور اس نے کہا 1 منٹ دیجیے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور بات بڑھ گئی 5 منٹ تک، اور اتنے میں آپ کے سارے بازو تک خشک ہو گئے، اور اب آپ واش روم میں جا کے صرف پاؤں دھو کے واپس آ گئے تو وضو نہیں ہوا. ایسا کبھی ہوتا ہے نا، آدھا وضو کیا تو اتنے میں بچہ آ گیا کہ میرے ہاتھ دھلا دو. آپ اس کا ہاتھ دھوتے پہ کہتے ہیں وہ بھی دھو دیتی ہوں، پھر کہتے ہیں بال بھی بنا دیتی ہوں، اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اس کو سنوارتے سنوارتے، اور پھر پاؤں دھو کے باہر آ جاتے ہیں. نو، پتہ نہیں ایسی لا علمی میں کیسی غلطیاں کی ہوں گی.
کیونکہ ہم ایک کام کرنے لگتے ہیں تو خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو لا علمی میں انسان اور جلدی میں اور ان کے پریشر میں بہت کچھ گڑبڑ کر جاتا ہے. تو چھوٹے ہوتے ہی یہ چیزیں سکھا دینی چاہیے بچوں کو. اور وہ اپنی نماز کو مکمل دہرائے گا، کیونکہ اس حالت میں افعال کو مسلسل کرنا ختم ہو گیا. افعال کو مسلسل کرنا بھی ضروری ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور اس نے اپنے پاؤں میں ناخن برابر جگہ چھوڑ دی، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وضو اور نماز دوبارہ لوٹائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا، راوی کہتے ہیں، اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی. دودھ پینے کے بعد کلی کر کے نماز پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو، کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. لیکن اگر نہیں کی اور نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ کر لی جائے. بس ہم سب کو صابن ایسے رکھنے چاہیے کہ جس میں عام حالات میں بھی بہت زیادہ، اگر وضو میں کم پانی کا کہا گیا تو عام حالات میں بھی کم. چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تاکہ احتیاط ہے آپ کی، لیکن ٹوٹلی تو زیادہ ہی ہو جاتا ہے. نواقض وضو. وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ سبیلین سے، یعنی پیشاب اور پخانے ان کو سبیلین، دو راستے کہتے ہیں. کوئی چیز خارج ہونا. او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے، یعنی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یا نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے. یہ وہمی انسان کے لیے. عام حالات میں انسان کو جب ہوا نکلتی ہے تو پتہ چل ہی جاتا ہے، تو وہ عام اس کو نہ لے. عطا نے کہا جس کی دوبر سے کیڑا، یہ بڑا اہم بات ہے، جس کی پیٹھ سے کیڑا یا اس کے ذکر سے جو کی طرح کی کوئی چیز نکلے، یعنی پیشاب کی جگہ سے، تو وہ دوبارہ وضو کر لے. یعنی تھوڑی سی بھی چیز اس کی نکلی ہے تو دوبارہ وضو کرے. ٹھیک ہے. مزی. حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے. مزی کیا ہے؟ مثلا آپ کوئی چیز ایسی پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی چیز ایسا سین دیکھا، یا کوئی بھی چیز، یا ہسبینڈ وائف کا کوئی صرف مباشرت کا تعلق ہوا اور اس میں ایک مزہ سا آیا اور مزے سے کوئی چیز جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تو اس میں وضو ہوگا. ٹھیک ہے، غسل نہیں. سہل بن حنیف سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کثرت سے بار بار غسل کرتا تھا. ہر دفعہ جب کوئی ایموشنل ایسا فیلنگ آئی اور اس سے جسم سے کچھ پانی نکلا تو میں پھر نہانے لگ جاتا، پھر نہاتا، تو بڑی مشکل میں تھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضو کافی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے، جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو لگ گئی ہے وہاں چلو بھر کے چھڑک دو، بس. ہر وقت استنجے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اس سے وضو لازم آتا ہے اگر بغیر رکاوٹ کے شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھوا گیا ہو. اگر رکاوٹ کے پیچھے سے کپڑے وغیرہ سے کوئی خارش ہوئی، ہاتھ لگ گیا، کوئی حرج نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اس سے بچے کو دھلانے سے وضو چلا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں. احتیاط کا تقاضا یہ کہ وضو کر لیا جائے. نیند. آنکھیں سرین کا تسمہ ہے، جو سوئے جائے وہ وضو کرے، یعنی چاہے نہ بھی وضو ٹوٹا ہو لیکن جس کو نیند آ گئی، ہاں اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بیٹھے بیٹھے اگر اونگ گیا کوئی حرج نہیں. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہلکی اونگ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نماز عشاء کی اقامت کہی جا چکی تھی، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے، یعنی اللہ کو ہونے لگی، وہ کہتا مجھے کام ہے. پھر وہ کھڑے ہو کر آپ سے سرگوشیاں کرنے لگا، یعنی کان میں وسپر کرنے لگا، حتیٰ کہ قوم کو یا ان میں سے کچھ کو اونگ آنے لگی. اتنی لمبی بات شروع کی کہ وہ جھومنے لگے. اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور انس نے وضو کرنے کا ذکر نہیں کیا. ہم لوگوں کو تو نیند کا مسئلہ رہتا ہے نا، لیکن جو لوگ دن بھر مشقت کرتے ہیں ان کو تھوڑی دیر بھی عشاء کی نماز میں رکنا پڑے تو نیند آنے لگتی ہے. خون نکلنے سے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پڑھتا رہا. وہ نماز کی حالت میں تھا تو خون نکلتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، دوبارہ وضو نہیں کیا.
حسن بصری کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے. ابن عمر نے ایک دفعہ پھنسی کو دبایا تو اس سے خون نکلا، یعنی پمپل کو پریس کیا تو خون نکل آیا، لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا. ابن ابی اوفا نے خون تھوکا، یعنی کہ بعض اوقات پائریا ہوتا ہے نا، دانتوں سے خون آ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتے رہے. ابن عمر اور حسن بصری کہتے ہیں جو کوئی ہجامہ کروائے وہ صرف اپنے ہجامہ کی جگہ دھو ڈالے، ہجامہ کے بعد وضو نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی ایسی کلینک میں جاتے ہیں ہجامہ کرانے اور ادھر سے فارغ ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کہاں سے وضو کریں گے؟ تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہجامہ سے. ہاں اگر سبیلین سے بلڈ نکل رہا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا، جیسے استحاضہ والی عورت، جیسے لکوریا. ٹھیک ہے، لکوریا اگر کپڑے کو لگ جائے تو پھر کیا ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسے چینج کرنا ضروری نہیں. کھانے پینے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا تو آپ نے 3 لقمے کھائے، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کو نہیں چھوا، کلی بھی نہیں کی، اسی سے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے، گوشت کھانے سے سوائے اونٹ کا گوشت، اونٹ کے گوشت سے آپ وضو کرتے، لیکن باقی بکری کے پیٹ کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ صحابی کہتے ہیں میں بھونتا تھا، آپ کھاتے تھے اور اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وضو مکمل ہوا، اب مسح اور تیمم جو ہے انشاءاللہ ہم اس پر پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.